दोस्तों कैसे हैं آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا چینل کا ہیڈ لائنز شو۔ اگلے کچھ منٹس میں دنیا کے بڑے اخبارات کے ذریعے جو آج بڑی خبریں رہیں ان کی ہیڈ لائنز کیا بنی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لہٰذا آخر تک اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے قطر میں آج اسماعیل ہانیہ کیے جائیں گے دفن، جمعے کی نماز کے بعد جگہ جگہ ہو سکتے ہیں پروٹیسٹ، اسرائیل پر ہو سکتا ہے حملہ، حزب اللہ نے رات سے ہی شروع کر دی راکٹوں کی بارش، اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں مچی بھگدڑ، ترکی نے اسرائیل کے ہمدرد ارب پتی شخص سے لیا ایسا بدلہ کہ دنیا ہنس پڑے، ایران کرے گا بڑا حملہ، امریکہ کا دعویٰ، کہا فارس کی میزائل طاقت دیکھ چکی ہے پوری دنیا، ایران اور باقی ریزسٹنس موومنٹ سے اسرائیل کی امریکہ کرے گا حفاظت، جلد دے سکتا ہے نئے اور گھاتک ہتھیار، اور غزہ میں جنگ کے 300 دن پورے، عام فلسطینی دکھا رہے ہمت، گھروں کے ملبوں پر دکھ رہی غزہ کی جیت کی نشانیاں۔ تو یہ تھی کچھ ہیڈ لائنز، لیکن خبریں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی جیسا میں ہمیشہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شروعات کرتے ہیں دوستو، آج جمعہ ہے اور آج بہت بڑا جمعہ ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کی پولیٹیکل بیورو کے چیف تھے، آج انہیں قطر میں دفن کیا جائے گا۔ کل ہی ان کا جنازہ ایران سے قطر پہنچا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا سب آپ کو پتا ہے، میں کیا بار بار اسے بتاؤں، لیکن آج ہانیہ کا جو فنرل ہے دوحہ میں، حماس نے آج ہی انتقام کا دن کا اعلان کیا ہے۔ آج حماس، ایران، لبنان بڑے حملے کر سکتے ہیں۔ لبنان نے تو رات سے شروع کر دیا، میں نے آپ کو ہیڈ لائنز میں بھی بتایا، لیکن یہ جمعہ آپ سوچئے یمن کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے۔ یمن میں پچھلے 40 جمعے سے، جب سے غزہ میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے، پچھلے 40 جمعے سے ہر جمعے وہاں ملینیم مارچ نکلتا ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں غزہ اور فلسطین کی حمایت میں، لیکن جب سے حدیدہ پورٹ پر حملہ ہوا ہے یمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایون ریڈ سی میں بھی کسی جہاز پر کوئی حملہ نہیں ہوا، اسرائیل کو پر حملہ ہوا نہیں ہوا، وہ تو مقصد ہی دور ہے، مسئلہ دور ہے۔ یو کے ایم ٹی او نے بھی کسی جہاز پر پچھلے ہفتے 8 دن سے کوئی حملے کی اطلاع نہیں دی ہے۔ یمن کیا کر رہا ہے؟ کچھ بڑا پلان کر رہا ہے کیا؟ اور وہ ایگزیکیوشن آج دکھے گا اسماعیل ہانیہ کے دفینے کے بعد، پتہ نہیں، لیکن یہ جمعہ بہت بڑا جمعہ ہے۔ المیادین نے ہیڈ لائن دی ہے کہ آج دوحہ میں فنرل ہے اور غزہ میں حماس نے بدلے کا اعلان کیا ہے۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیل's وار آن غزہ لائیو، اور وہ جو چل رہا ہے وہ سب الجزیرہ دکھا رہا ہے کہ لگاتار ظلم جاری ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ بھئی 39,480 کی کلی فگر پار ہو گئی تھی جو لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں اسرائیلی بمباری میں، لیکن یہ فگر اب اور بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ ترکی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پورے ریجن کو، پورے جو مڈل ایسٹ ہے اسے شامل کر لینا چاہتا ہے، کھینچ لینا چاہتا ہے اس وار میں، اور یہی اس کی منشا ہے۔ اسی سے بنجامن نتنیاہو کا سیاسی وقار بچ سکے گا اور وہ امریکہ کو شامل کر کے پورے مڈل ایسٹ کو تباہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس چیز کو روکا جانا چاہیے۔ نتنیاہو گورنمنٹ وانٹس فائر ان غزہ ٹو اسپریڈ ریجنلی، یہ کہا گیا ہے کہ نتنیاہو کی حکومت غزہ سے آگ بھڑکا کر، پھیلا کر پورے ریجن کو جلا دینا چاہتی ہیں۔ اچھا، اسی میں الجزیرہ میں ایک نیچے اپڈیٹ یہ ہے کہ ترکی نے انسٹاگرام پر سینسرشپ لگا دی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا حملہ کیا ہے رجب طیب ایردوغان نے، کتنا بڑا بدلہ لیا ہے اسرائیل سے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر سینسرشپ لگا دیا ہے، انسٹاگرام اب پورے ترکی میں نہیں چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسماعیل ہانیہ کے پوسٹ کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ فیس بک اور انسٹاگرام جو مارک زکربرگ کی کمپنیز ہیں، باقی اور لوگوں کے بھی شیئرز ہیں، مینلی وہ زکربرگ کی ہیں، تو ہانیہ کی جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلیٹ ہو رہی تھیں، وہ سینسر ہو رہی تھیں، کچھ کے اکاؤنٹس فریز ہو رہے تھے، کہا جا رہا ہے یہ اس طریقے کے الزام ہے، اور ہو رہا ہوگا تبھی ترکی نے یہ ایکشن لیا کہ انہوں نے انسٹاگرام کو اپنے یہاں سسپینڈ ہی کر دیا۔ اتنا بڑا بدلہ کوئی لے سکتا ہے جتنا بڑا بدلہ رجب طیب ایردوغان نے لے لیا؟ اس سے تو سب ہل گئے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے مارک زکربرگ کون ہے؟ ان کا اسرائیل سے کیا ان کی نسبت ہے؟ آپ کو پتا ہوگا۔ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ فنڈ بھی کرتے ہیں اسرائیل کو، لیکن اس طریقے کا حملہ واقعی مارک زکربرگ اور اسرائیل کی کمر توڑ دے گا۔ پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن دیکھیے، حسن نصر اللہ نے جو کہا ہے، کل رات ان کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے فائٹنگ ہیز انٹرڈ اے نیو فیز آفٹر اسرائیلی اسیسینیشنز۔
ان کے پیچھے ان کے جو کمانڈر تھے نمبر 2 اور پوری آرمی ان کی دیکھ رہے تھے، وہ جو بیروت میں مارے گئے ان کا فوٹو تھا. اور اس کے بعد انہوں نے، اور اسماعیل ہانیہ کو بھی شامل کرتے انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کے قتل کیے ہیں اسرائیل نے ابھی جلدی، اس سے یہ جنگ، یہ لڑائی جو ہمارے بیچ تھی، یہ ایک نئے فیز میں انٹر کر گئی ہے اور اب یدھ بڑا بھیشن ہوگا. جی، اب جنگ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے آگے بڑھے گی اور اسرائیل کو نہیں پتا کہ وہ کس کس طرف سے پیٹا جائے گا. حسن نصر اللہ نے یہ کہا. ارنا کی بھی ہیڈ لائن کہتی ہے حسن نصر اللہ کے اس بیان کے بارے میں کہ assassination of leaders has no negative impact on resistance. حسن نصر اللہ نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کتنے بھی لیڈرز کو شہید کر دو، کتنے بھی لیڈرز کو مار دو، جو انہوں نے کہا، لیکن امپیکٹ نہیں پڑے گا ریزسٹنس کی موقف سے. ریزسٹنس کا جو ٹارگٹ ہے، ایم جو ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم نے جو طے کیا ہے وہ ہم اچیو کر کے رہیں گے. آپ ہمارے لوگوں کو مارتے رہو، اس سے ریزسٹنس کے کام پر یا مشن پر اثر نہیں پڑے گا، کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا. یہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے. اب المایدین کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے. بائیڈن ہنٹس ٹو further US aid for Israel including new deployments. جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی پھر سے نئی مدد کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے اس میں نیو ڈپلائمنٹس ہو سکتے ہیں، کچھ نئے ہتھیار اور نیا ذخیرہ بھیجا جا سکتا ہے. اور چونکہ انہوں نے جو ہے بنجامن نیتن یاہو سے بات کی ہے فون پر. ابھی نیتن یاہو امریکہ سے لوٹے ہیں، لیکن پھر بھی اب اس کے بعد جو ہے پوری چینج ہو گئی ہے. اسماعیل ہانیہ کا اسیسینیشن وغیرہ اور دوسری طرف وہ بیروت والا. تو بائیڈن نے کہا ہے کہ گھبراؤ مت، ہم ہیں اور ایسے تھوڑی نہ ہونے دیں گے. تمہیں تو ہمارا سب کچھ ہو مڈل ایسٹ میں، تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا نئے ہتھیار اور نئے ذخیرے بھی یہ غزہ میں نہیں بھیجیں گے کچھ. ایک جنگ رک جاتی، سب رک جاتا. اب کوشش یہ ہے کہ کئی اور جنگوں کو روکا جائے. ایک جنگ کو اگر روک لیتے، اسرائیل کو صحیح سے پریشرائز کر دیتے، غزہ میں بمباری رک جاتی، نہ لبنان کا کچھ ہوتا مسئلہ، نہ ایران میں یہ سب ہوتا، نہ یمن کا ہوتا. نہیں، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، ہر کسی کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں. وہ امریکہ کی بھی ہیں، اسرائیل کی بھی ہیں، باقی لوگوں کی بھی ہیں. ایران has already proven its capability to launch a major attack on Israel. امریکہ نے، اور یہ جان کربی ہیں آفیشیل اسپوکس پرسن، آپ سمجھ لیجیے وائٹ ہاؤس کے، یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں یہ بولتے ہیں، اٹ مینس وائٹ ہاؤس بولتا ہے، اٹ مینس کہ امریکہ کی حکومت بول رہی ہے. تو امریکی حکومت کا یہ بیان ہے کہ ایران نے اپنی کیپیبلٹی، اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ پہلے ہی پیش کر دیا ہے دنیا کے سامنے. جب اس نے اپریل میں اسرائیل کے اوپر میجر میزائل اٹیک کیا تھا، تبھی دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ ایران میں بہت طاقت ہے. یعنی یہ ایران کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں اور اس طاقت کو سمجھتے ہوئے اب اس کے حساب سے انتظام اسرائیل کی دفاع کے کریں گے. پہلے انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیا آئے گا، لیکن اب انہیں پتا ہے کہ جو آیا تھا اس سے زیادہ آئے گا. لہٰذا اب بڑی تیاری کرنی پڑے گی. US اسرائیل پریپیئر فار ایران ریٹیلیشن ایکسپیکٹڈ ان فیو ڈیز. ایکزیوس امریکی اور دنیا کی بڑی ویب سائٹس میں شمار ہے. اس کی رپورٹ کو المایدین نے درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی طرف سے ایک بڑے ریٹیلیشن کا، ایک بڑے بدلے کا، ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ حملہ ہوگا اور کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا. ان فیو ڈیز مطلب آج سے لے کر کچھ دنوں میں کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. جہاں تک میری جانکاری اور سمجھ ہے، ایران اس بار دیر نہیں کرے گا. اس بار جو کرے گا وہ جلدی کرے گا. مین کام ریزسٹنس موومنٹ کریں گے اور یمن بھی بڑا کچھ کرے گا جو اتنے دن سے خاموش ہے. المایدین کی ایک ہیڈ لائن ہے، ایرانز ریٹیلیشن ٹو ڈیفر فرام کاؤنسلیٹ ریٹیلیشن اسرائیل. وہی بات ہے جو کہی بات ہے کربی نے کہی تھی. المایدین کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا بھی اس بات کو درج کر رہا ہے کہ ایران نے اپریل میں جو حملہ کیا تھا، اس بار جو وہ حملہ کرے گا اس سے علیحدہ اور مختلف ہوگا اور اس سے بڑا اور خطرناک ہوگا. یعنی اسرائیل بھی اسی حساب سے پریپریشن کر رہا ہے. اپریل میں انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت چیزیں روک نہیں پائے اور امریکہ اور باقی ممالک مدد نہ کرتے اپنے ایئر ڈیفنس سے، تو بڑی تباہی ہو سکتی تھی. حالانکہ مجھے نہیں لگتا ایران نے اس وقت
तबाही मचाने के नजरिए से इजराइल पर ड्रोन या मिसाइल दागे थे। ईरान ने सिर्फ जो है एक तरीके से कहते ना कि वार्न किया था, प्लीज यहीं रुक जाओ वरना आगे समझ लो क्या होगा, ये सिर्फ उड़ेंगे नहीं गिरेंगे भी। इरना की एक हेडलाइन देख लेते हैं, इरानियन कमांडर्स वो रिवेंज फॉर हानियाज असैसिनेशन। इस्माइल हानिया के कत्ल के वजह से या कत्ल के बदले अब ईरान के जो कमांडर्स हैं तमाम फोर्सेस के, उन सब ने बदला लेने की कसम खाई है। कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी हुई हैं। ईरान डिप्लोमेटिक तौर पर भी लगातार इस चीज़ को जो है विस्तार दे रहा है। यहाँ पर सरगई लावरोव जो हैं उनकी एक तस्वीर है अली कानी बागेरी के साथ, जो फॉरेन मिनिस्टर दोनों तरफ के ईरान और उधर के हैं रशिया के। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से कहा है ये ईरान की हेडलाइन है, ईरान रशिया डिस्कसेस सर्कमस्टांसेस अराउंड हानियाज असैसिनेशन। जो हानिया के कत्ल के बाद जो सर्कमस्टांसेस बने हैं उसको लेकर बड़ी सीरियस और संजीदा डिस्कशंस ईरान और रूस के बीच भी चल रही हैं, क्योंकि रूस भी ये समझना चाह रहा है कि ईरान किस लेवल का हमला करेगा, और चूंकि ईरान जब हमला करेगा तो फिर अमेरिका और इजराइल करेंगे, तो फिर वो उसे कैसे काउंटर किया जाएगा, कैसे डिफेंड किया जाएगा, फिर उसको उसमें स्ट्रैटेजिक जीत कैसे हासिल की जा सकती, ये सब समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये हेडलाइन शो है, वो बतानी भी ज़रूरी है। बाइडेन ने कहा है कि किलिंग ऑफ हानिया नॉट हेल्पफुल फॉर गजा ट्रूस नेगोशिएशन। गजा में जंगबंदी को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसमें हानिया की मौत से अड़ंगे तो लगेंगे। हानिया की मौत से वो बात पटरी से उतर जाएगी। ये हानिया से उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, घाटा ही हुआ है, ये जो बाइडेन ने भी माना है। लिहाजा इस्माइल हानिया वाला मरहला बहुत बड़ा हुआ है, ये सोच समझ कर हुआ है। बाइडेन इधर से तो कुछ कह दें, अंदर से बताएं कि किस किस की प्लानिंग थी, किसने एग्जीक्यूट किया। इजराइल ने अभी तक तस्लीम नहीं किया इस्माइल हानिया, दुनिया समझ रही है, लेकिन इजराइल का ये डर है कि इस्माइल हानिया की किलिंग को उसने अभी भी तस्लीम नहीं किया है कि ये हमने किया है, भले वहां जश्न चल रहा है। कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक फोटो शेयर किया है, ये बड़ा नेटवर्क है फलस्तीन का। दीवारों पर जो खंडर हो गई हैं, इमारतों की दीवारें, खाली दीवार रह गई है, पूरा जमीन दोज हो चुका है, उस पर लोग ग्राफिटी पेंटिंग बना जाते हैं, विक्ट्री का साइन है, उंगलियां है, अंधेरे में अंधेरा तो रहता है, और लिखा है अरबी में, जो लिखा है वो सुन लीजिए, वी आर हियर टू स्टे डिस्पाइट द डेथ, कि हम यहीं रुकेंगे भले मौत आ जाए। ये हमारी जमीन है फलस्तीन गजा, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मुख्तार हैं, हम यहीं रुकेंगे, हम यहीं दफन हो जाएंगे, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, भले तुम हम सबको मार दो। ये जज्बा है आम फलस्तीनी का। आज हमास है, कल कोई और होगा, हमास से पहले कल कोई और था। जब तलवारों से जंगें हो रही थी तब भी अलकुद्स के लिए दीवाने थे लोग, अलकुद्स के हिफाजत में लगे रहते थे, जान देते थे। मैं आम फलस्तीनियों की बात करता हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। वी आर नॉट प्रेजिंग एंड ग्लोरीफाइंग एनीवन। हजारों हजार साल से फलस्तीन अल-कुद्स के लिए हिफाजत करता रहा है, और ये वो जज्बा है जो दुनिया में इन्हें सबसे ज्यादा मजलूम होने के बावजूद सबसे ज्यादा बहादुर दिखाता है। ये नहीं हटेंगे, और आखिर में जीत इन्हीं की होगी, आम फलस्तीनी की। एक फलस्तीन बनेगा जिसके लिए मुंह के ऊपरी तौर पर अमेरिका, यूएन, इंडिया या कोई भी किसी की भी हुकूमत बात करती है, अगर दिल से करती तो कोशिशें तेज हो चुकी होती। मोसाद कमेंट्री ने, जो इजराइल परस्त वो हैं चैनल्स, इन लोगों ने वीडियो एक शेयर किया है उजड़े हुए तबाह हुए गजा का। ये रोज मजाक उड़ाते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल गजा। ये इस उजड़े हुए तबाह गजा को ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन देख लीजिए इसी के स्क्रीनशॉट्स में लोग जा रहे हैं चलते हुए। कोई अगर फिल्म में भी ऐसे नज़ारों को देख ले तो भाग खड़ा हो, लेकिन गजा के लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते। जैसे ही इजरायली टैंक्स और फौजी इन इलाकों को छोड़ते हैं, गजा के लोग वापस अपने घरों को आ जाते हैं। हेडलाइन शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप लोगों की नाराज़गियाँ सराखों पर, मेरा काम आपको अपडेट करना है। अगर उसने कहा कि वो जिंदा है तो मैं अपडेट करूँगा, अगर उसने कहा कि वो मारा गया तो मैं अपडेट करूँगा। मेरा काम सिर्फ न्यूज़ देना है। मैं कोई मजहबी चैनल नहीं चला रहा हूँ,
میرا کام آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، پل پل کس نے کیا کہا، کیا لکھا، کیا ہو رہا ہے۔ ان کے دعوے ہیں، میں دعوے کے حساب سے کہتا ہوں، میں کسی کی طرف پارٹی نہیں بن سکتا۔ پھر آپ مجھ سے گودی میڈیا کی توقع رکھیں گے کہ ایک ہی طرف کی نیوز دکھاؤ۔ نیوز وہی ہوتی ہے جس میں دنیا بھر کی چیزوں سے آپ وابستہ ہوں، جسے آپ پسند نہیں کرتے اس کی خبروں پر زیادہ نظر رکھنی ہوگی۔ میں بار بار جو سمجھاتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریے، اندھ بھکت بننا چھوڑ دیجئے، یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک۔ صرف اچھا اچھا مت دیکھیے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تو، یہ جو کرتا ہے سمجھ لیجئے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ QR کوڈ دیکھ ہی رہے تھے آپ، ہمیں سپورٹ کیجئے، شکریہ، سلامت رہیے۔